رسول اللہ نے بیان کیے، اس لحاظ سے تو ان کو سنت کہہ دیتے ہیں، مگر ان کا درجہ کیا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھٹیا چیز ہے۔ ایک سنت ہے جو ہم فقی لوگ بولتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، یہ اس درجے کی بات نہیں ہوتی، صرف ثبوت کی بات ہوتی ہے کہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں رسول اللہ کے ارشاد میں ہے۔ اس کا درجہ میرے بھائی پتہ چلتا جب آپ نے حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ، آرڈر بھی ہے، دوسری طرف فرمایا کہ مجوس اور مشرکین کی مخالفت کرو، وہ کافر بے دین داڑیاں مونتے ہیں، منچے بڑھاتے تم ان کے الٹ کرو۔ کہیں فرمایا کہ یہ دین فطرت کے حصے ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں 10 جن میں سے داڑھی بڑھانا۔ یہ بھی کہا کہ انبیاء کی صورت جو سٹائل بھی آپ اختیار کر سکتے تھے نا زور دینے کا وہ دیا۔ اتنا لازمی اور ضروری حکم ہے کہ کوئی امت کا عالم اور فقیہ نہیں کہتا کہ داڑھی منڈانا جائز ہے، چھوٹی بڑی کی بات الگ ہے، سب متفق ہے کہ حلقے لیا جو ہے حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھوٹی بڑی کی کوئی بات نہیں، وہ علماء کی بحثیں ایسے رہتی ہیں، آپ بہرحال یہ کریں، اگر نہیں رکھی ہوئی نا تو منڈانا اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ داڑھی رکھ کے منڈا دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ ایک اور سوال ہے میرے دوست، یہ بتائیں گے آپ کو؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب جہے لوگ مثلاً پہلے روزے تو لے کے 29ویں 30ویں روزے تک نمازاں پڑھی جاندے، روزے رکھی جاندے ہیں، 30ویں دن پھر شیطانی حرکتاں کرتے ہیں، وہ کہندے جی اسی آ فرض آ تے 30ویں دن ہن اسی چھڈتا، انہاں نے کی حکم؟ میرے بھائی ان کی بدبختی کا کیا رونا رہا ہے کہ رمضان شریف میں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا، انہوں نے رسے توڑا لیے، پھر بے قید ہو گئے، نہ نماز ہے نہ کوئی نیکی۔ تو یہ ایسی مثال سمجھنی چاہیے جیسے کوئی آدمی سارا دن ایندھن اکٹھا کرے، ڈھیر لگائے، اور شام کو تھوڑا سا بارود اس کے نیچے رکھ کے نا اس کو آگ لگا دے، سارا بھگ اڑ گیا۔ اس لیے حابطۃ اعمالہم، ایسے نامراد اور بدنصیبین کے ساری نیکیاں ضائع برباد، رمضان بھی گیا، روزے بھی گئے۔ دین تو میرے بھائی یہ مطالبہ کرتا نا کہ ساری زندگی اللہ کے فرما بردار رہو، اسلام تو اس کا نام ہے، یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی اور روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، پھر جب جی چاہ چھوڑ دیا۔ یہ نفس کے بندے ہیں، اپنی خواہش کے پجاری ہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ ان کو کیا ملے گا؟ دعا ہی کرنی چاہیے اللہ ہدایت۔ حالانکہ روزہ رکھ کے بندہ برش کر سکتا ہے، ٹوٹ برش؟ ہاں کر سکتا، ٹوٹ پر پیسٹ سے کر سکتا برش۔ اچھا پیسٹ کے ساتھ؟ کوئی بات نہیں ہے، زبان پر ذائقہ آئے بھی نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر نہ کوئی چیز جانے جائے، ٹھوک جائے۔ مہربانی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے بھی بیگانے بھی چیخ و پکار کرتے رہتے، کتنی چھوٹی عمر ہے۔ اگر کوئی شخص ایمانداری سے سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو میں کہتا ہوں واقعی جیسے جبریل تصویر لائے تھے نا حضور کو دکھائی تھی پہلے منگنی سے، اللہ کا انتخاب تھا، اور اللہ نے اتنی صلاحیت اور لیاقت دی، کم از کم سیرت عائشہ ہی سید سلیمان نبی کی پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم صحابہ کرام جب عاجز آ جاتے تھے نا، کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا، آپ کے پاس جاتے، قرآن سیکھنے والے الگ آتے تھے، کلاس ہو رہی، پھر حدیث والے، تاریخ والے، نصب والے، شعر والے، اللہ نے اتنی صلاحیت انہیں دی۔ حضور کے گھر میں مدرسہ تھا ایک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر موتی مسجد جی فتاوا آن لائن، جی ہاں جی فتاوا آن لائن پروگرام ہے جی۔ جی مفتی صاحب جی جی ایک ساڈا چھوٹا جہا مسئلہ ہے جی، فرمائیے بھائی۔ ایک میرا بہنوئی جی جی نا اپنی بیوی ٹھیک ہے یکدم نا طلاق کہہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے، لیکن اس نو نہ تو اس کی بیوی نے کنفرم ہے، نہ ہی اس نے نال والے نے کنفرم ہے کہ اس نے کتنی باری کیا، 2 باری کیا یا 3 باری، ٹھیک ہے۔ اس بات میں ہو گئے تقریباً 20 دن۔ جی جی اس تو بعد وہ لڑکا جڑا ہے نا جی میں اپنے حواس بالکل گم کر بیٹھا ہے، جی جی اس کے گھر والے نے 2-3 جگہ تے گئے، لیکن وہ جڑے جنہوں کو گئے نا وہ کہتے ہیں جناب وہ ہو گئی، لیکن وہ جڑا لڑکا ہے نا 3-4 دن تو کچھ سنبھلیا ہے، لیکن وہ انتہائی اپنی بریت دے رہا ہے کہ میں صرف 2 باری کہ 3 باری نہیں کہ، اور اس چیز کا میرے زبانی اچانک نکلے نا کہ یعنی کہ یکدم، اس تو پہلے انہوں نے کہا کبھی کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ آپ کا سوال میں نے سمجھ لیا، اس سلسلے میں ہم بڑی تفصیل سے بات ہوئی، آپ سیریز ہماری لینے کی کوشش کریں نا، یہ سارے مسائل طلاق کے ان دنوں میں نہیں سمجھتا کتنی بار یہ مسئلہ سامنے ہے بھی مشکل بنی ہوئی، طلاق لوگ دے دیتے ہیں، آپ بے فکر ہے، اس نے 100 مرتبہ بھی کہی نا، سوچ سمجھ کر کہی، آپ یہ چھوڑیں کہ وہ نکل گئی کی بات نہیں، اس نے کئی بھی ہے نا،
بے فکر ہو جائے، کوئی نہیں ہوا نقصان، وہ اپنی بیوی کو گھر لایا اور آباد کرے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی تاوان ہے، نہ کوئی حلالہ، نکاح اس کا برقرار۔ آپ مطمئن رہیں، اس کو کہہ دیں صلح کر لے اور بیوی کو لے آئے۔ ان مفتیوں کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نکاح اس کا قائم ہے۔ اس نے جتنی جی چاہے طلاقیں کئی ہیں، لکھی ہیں، بھیجی ہیں، وہ ایک ہی، اس کا نکاح ہے، بالکل ہے۔ موتی مسجد آپ کی ہے نا؟ نہیں، موتی مسجد کے نزد ہے، یہ یہ یہاں سدیانہ مرکز روڈ ہے۔ پر ہی واقع ہے، مرکز الحرمین الاسلامی۔ میں سر خود آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ آ جائیے، عصر کے بعد کل آ جائیے، افطاری ہمارے ساتھ کیجیے، مولانا سے بھی ملاقات ہو جائے گی، مزید وضاحت آپ کے دوست کو درکار ہوگی تو مولانا تسلی کر دیں۔ ٹھیک ہے، مسجد گل بہار کالونی؟ جی جی، موتی مسجد کے ساتھ ہی ہے سیڑھیاں۔ چلو ٹھیک ہے، میں سر آ جائیں آ جائیں دیر تک۔ جی۔ کہ جیسے مولانا آپ فرما رہے تھے کہ نا کہ طلاق کا مسئلہ بڑا عام ہے، نماز تو بے شمار گرانے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر میں نہیں چکھی، اللہ، لیکن نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی، یہ مسائل تو ان کے گھروں میں بھی درپیش ہیں، جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس عقیدے سے، کس مسلک سے، کس دین سے تعلق رکھتے ہیں اور دین کے کیا تقاضے۔ جی جی، لے لیں پھر ذرا طلاق کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، السلام علیکم، اویس بول رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ، بولے نا، کیا پوچھنا؟ مولانا کل بھی میں نے میاں صاحب کو سوال لکھ کے دیا تھا تو انہوں نے دیا نہیں ہے آپ کو۔ اصل میں سینٹ کے اجلاس میں وہ ایک ایم این اے اپنا سینیٹر ہے ان کا حکومت کا، وہ بات میں نے سن لی، یہ اب مجھے سنایا تھا میاں صاحب نے پہلے ہی۔ اصل میں ویسے ایسی باتوں میں پڑھ کر ہم نے کیا لینا؟ مولانا مطلب بکواس کرتے ہیں، یہ فضول نہیں بھائی، ایسے نہ کہیں، ایسے نہ کہیں، آپ ان کو رہنے دو۔ ہمارا جو پروگرام ہے نا اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ باتیں دین اور دنیا سارا اکٹھا ہے، لیکن حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کا سوال میں نے مولانا تک پہنچا دیا تھا، جی، یعنی درمیان میں ایسا نہیں ہے کہ میں سوال اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال آئے نا، آپ نے روک لیا؟ نہیں ایسی بات نہیں، مولانا سے میری بات ہوئی ہے، میں نے دکھایا ان کو، نام بھی بتایا، آپ نے شاید محمد عباس غالباً نام لکھا تھا، ایس لکھا تھا، نہیں جس سینیٹر کا نام آپ نے لکھا ہے، ہاں جی، وہ بالکل وہی تھا، وہی نام ہے نا۔ میں نے مولانا کو چٹ بھی دکھائی ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے۔ بیٹا ان لوگوں کے لیے آپ دعا ہی کریں، باقی ہم ان کے معاملات میں کیا پڑھیں گے تو سب کچھ کہتے رہتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ بھائی اویس آپ کے کال کرنے۔ طلاق کے بارے میں ایک بات جو میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے دوست ہیں زاہد جمیل صاحب، وہ اکاؤنٹ کا کام کرتے ہیں، بہت اچھے آدمی، انہوں نے میرے کہنے پر یہ کتاب سب کی ضرورت کی ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، ہماری باتوں کو تو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں۔ یہ اس شخص نے لکھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، جنہوں نے تفسیر بھی ضیاء القرآن لکھی، ضیاء النبی حضور کی سیرت لکھی، پیر کرم شاہ بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم ہو گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ آیت میں نے ڈھونڈ لی ہے جی۔ جی پڑھیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ جی جی لکل سارا ہے 15 سپارے سے سورہ نساء میں۔ جی سمجھ آئے کیا ہے اس کے بارے میں؟ سوال کیجئے، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ یہ جو جائیداد کا ہے نا، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ وراثت کے بارے میں ہے نا؟ جی وراثت کے بارے میں۔ تو وراثت کے بارے میں تو الحمدللہ کل بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ میری بیوی کو پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی اور پینشن ملی ہے تو اس کو کیسے تقسیم کروں گا، تو مولا نے فرمایا کہ اپنا حصہ لے کر آصبہ کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دو، جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور وضاحت کر دیتے ہیں مولانا آپ نے جو آیت میرے بھائی پڑھی ہے نا، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ وراثت کے احکام جو نا اسی سورہ نساء میں پہلے گزر چکے ہیں کہ کیا ملے گا خاوند کو، بیوی کو، ماں باپ کو، بیٹیوں کو، بیٹوں، سارا ذکر ہو چکا۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بات کی ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ اس پر نہ غمگین ہوں کہ ہم مرد کیوں نہیں پیدا ہوئے۔